ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکات ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درخت اور پتھر بھی سلام بھیجا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کا زبردست پروگرام ہماری عادتیں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ اس پروگرام میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ انسان کی جو عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں یہ اسٹڈی سے اور مطالعے سے بھی ہوتی ہیں۔ جب انسان کامیاب لوگوں کی بایوگرافی پڑھتا ہے، یا یوں کہیے کہ ایسے افراد کہ جو دنیا کے اندر ایک نمایاں مقام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جب حالات کو پڑھتا ہے، ان کے جب واقعات کو پڑھتا ہے، تو انسان ان کی اسٹرگل کو، ان کی جستجو کو، ان کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ عادات اپنانا چاہتا ہے کہ جو ایک کامیاب آدمی کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یوں جو اسٹڈی ہے یہ بھی عادتوں کے ڈیولپ کرنے کے اندر اپنا ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اچھی عادتوں کا اضافہ ہو جائے اور بری عادتوں کا خاتمہ ہو جائے، اور ہم معاشرے کے ایک کامیاب فرد بن سکیں، تو اس کے لیے ہمیں معاشرے میں کامیاب ہونے والے افراد کی بایوگرافی اور ان کی حالات زندگی اور ان کی عادات کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے بہترین 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 زبردست ایک اسٹڈی کی جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، جس کا ترجمہ کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اللہ والوں کی باتیں کے نام سے۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ ایسے کامیاب ہوئے کہ جنہیں ہدایت کے ستارے قرار دیا گیا، اہل بیت اطہار ایسے کامیاب کہ جن کو کشتی نوح سے مثال دے کر بیان کیا گیا، تو ان کی کیا عادات تھیں، ان کے کیا انداز تھے، ان کے کیا طریقے تھے، اور کس انداز میں وہ زندگی گزارتے تھے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے ایک زبردست کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ایک تو آپ کے نالج میں زبردست اضافہ ہوگا، علم بہت سارا ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہمارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار میں اور جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام تھے، ان کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی تھیں، جو عادات تھیں، ان کا علم بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو ان پر عمل کریں گے تو برکتیں پائیں گے۔ نگران شورا الحمدللہ ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا تشریف لا چکے ہیں، پروگرام کے جو ہے فارمیٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور دیکھا گیا ہے کہ کچھ افراد کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، خواہی نہ خواہی، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ضرورت بے ضرورت، وقت بے وقت باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں بعض اوقات شاید ان کو اس بات کا اتنا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اور پھر تھکتے بھی نہیں ہیں بول بول کے، یہ بھی ایک حیرانگی والی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی امیل سنت نے اپنے رسالے میٹھے بول میں،
ابو الفضول، ہوں یہ خود تو بور نہیں ہوتے، دوسروں کو یہ بور کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اصل میں یہ جو مزاج ہے نا، یہ زیادہ بولنے کی عادت کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ بولنے کی عادت تب آتی ہے جب انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ بولنا بھی ایک عمل ہے۔ بولنا ایک عمل ہے، فضول عمل، نیک عمل، گناہوں بھرا عمل، جو زبان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ زبان ایک عضو ہے، ایک آلہ ہے، آپ اس کے ذریعے فضول عمل بھی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے نیک عمل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے برا عمل بھی کر سکتے ہیں، برا عمل، گناہ برا عمل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ایک آلہ ہے، اس کا استعمال کی شروع سے چونکہ ہماری سوسائٹی میں تربیت نہیں ہے، بلکہ موبائل فون کے ذریعے تو باقاعدہ یہ ایک انویٹیشن ہے کہ خوب مطلب کہ رات بھر فضول باتیں کرو، گپے شپے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو بولنا ایک عمل ہے، اور یہ لکھا جاتا ہے کرامن کاتبین، ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر جو آپ جو کیفیت بیان کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو کوفت ہوتی ہے، یہ ان کو کوفت ہوتی ہے جن کا مزاج کم گو ہوتا ہے، اچھی باتیں سننے کا ہوتا ہے، ورنہ تو اس طرح تو مطلب کہ لوگ باتیں کر کر کے لوگوں کو تو وہ یوں سمجھے کہ محظوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، محظوظ نہیں ہوتا۔ مجھے ایک سفر یاد آ گیا، ظاہر سی بات ہے میں بھی معاشرے کا ایک بسنے والا ایک فرد ہوں۔ یہ واقعی کیا بات ہے، آپ نالج میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں ہمارے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ہوں ایک تھا، اور وہ بندہ جیسے سفر شروع ہوا تب سے مسلسل بول رہا تھا، مسلسل بول رہا تھا۔ اچھا، اب وہاں موجود ایک بندے نے کہا، اس نے خدا کا واسطہ چپ کر دو، آپ نے تو میرا دماغ چاٹ دیا ہے بول بول کے۔ تو یوں بھی ہوتا ہے جی۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب آپ دیکھیں، میں ایک بات اور کہوں، معذرت میں آپ کی بات میں کٹ کر دیا میں نے اس کو، کہ بھئی دیکھو یہاں پر بھی خربوزوں کا وہی بھاؤ ہے جو ہمارے شہر میں تھا، اس میں کیا اچنبے والی بات ہے؟ یہاں پر بھی بریانی کی پلیٹ جو ہے وہ 120 روپے میں مل رہی ہے، تو یہاں پر بھی مطلب یہ کوئی ہم کوئی دوسرے پلینٹ میں تو نہیں آ گئے نا کہ بھئی یہاں پر کوئی اور انداز۔ شہر بدلنے سے ریٹ بدلتا تو ہے نا۔ اگر کوئی کسی مقصد کے تحت یہ کہہ رہا ہے دیکھو یار یہاں بھی 120 روپے کی پلیٹ ہے، یعنی میں نے سوچا تھا کہ یہاں سستا ہوگا، یہاں مہنگا ہے، یا یہاں مہنگا ہو یا سستا ہے۔ تو اصل میں ہر بات کرنے نہ کرنے، یہ میں نے کہا نا، یہ پوری معلومات ایک علم ہے جی، کہ کون سی بات کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے۔ اب چونکہ یہ مزاج لوگوں کا ہوتا نہیں ہے، اور وہ صرف بولا بولی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بول دیں گے نا تو لوگ ہمارے کو اپنے ساتھ رکھیں گے، لوگ ہم سے محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ میں نے دوبارہ آپ کو یہ مطلب ایک آپ کے میری سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ ہر ایک اس سے تنگ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ رکھتے کسی کو اپنے ساتھ ہیں کہ بھئی یہ بولتا رہے گا، مستی مذاق کرتا رہے گا، اپنا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اس نوعیت کے اور اس طبیعت کے لوگوں کو باقاعدہ اپنے ساتھ انگیج کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ یہ پکنک کے موقع پر، گھومنے پھرنے کے موقع پر، اس طرح کے موقع پر یار اس کو اپنے ساتھ رکھ لو پورا راستہ، یار یہ تفریح کرتا رہے گا۔ اچھا یہ لوگ اچھا انہی میں اگر کوئی سنجیدہ آخرت کی تیاری کرنے والا یا کوئی اس طرح کا ہو نا، تو پھر اس کے لیے یہ آدمی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، چونکہ ہم تو اپنی عادتیں درست کرنے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے، آمین۔ حدیث پاک پر عمل ہو، من سماتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک پر عمل ہو کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ دوسرا یہ کہ ماحول دیکھا جائے کہ ماحول کیسا ہے، اگر نیک اچھے اور باقاعدہ سمجھدار اور عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کو بولنے دیں۔ میں اپنے اندر یہ بات پاتا ہوں کہ جب ہم اپنا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور مفتی قاسم صاحب یا کوئی اور مفتی صاحب، مفتی علی اصغر صاحب ہے، مفتی فضیل صاحب، اس طرح کے جو ہمارے مفتیان کرام، جب میں ان کے ساتھ کسی پروگرام میں ہوتا ہوں تو بالکل میں بہت اس معاملے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، میں بالکل اپنے آپ کو درست پاتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ بولیں اور میں کم بولوں، کیونکہ یار ان کا بولنا ہی کچھ اور ہوتا ہے نا، اور ان کا حق ہے کہ یہ بولیں اور ہم
ان کا حق ہے کہ ہم بھی سنیں، ہم سنیں کہ یار یہ کیا بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ نا یہ بعض اوقات ہوتا ہے. البتہ وہ عادت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو عام طور پہ یہ عادت والا آدمی جو بہت زیادہ دماغ خراب کر دیتا ہے، بولتا ہے دماغ چاٹ جاتا ہے، ایسے بعض جگہوں پر تو ان لوگوں کو پذیرائی مل جاتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اوور آل جنرلی سمجھدار پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگوں میں ان کو کبھی پذیرائی ملتی نہیں ہے، بلکہ ان کو بلاتے نہیں. اب اس کو نہیں بلانا یار، دماغ خراب کرتا ہے یار. پھر ایسے لوگ ہیں نا بے وقت بولتے ہیں، بے تکا بولتے ہیں. اچھا یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم بولتے وقت کس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، کس کے مقام و مرتبے کو پامال کر رہے ہیں. اچھا ایسے لوگوں سے جو عزت دار سمجھدار اگر اس گیدرنگ میں ہو نا تو ان سے منہ نہیں لگاتا ہوں. پتہ ہے تھوڑا سا منہ لگاؤں گا یہ چھٹ سے 4 آدمی میری بے عزتی کر دے گا. یہ لوگ اپنی زبان کے ذریعے جتنا لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور اپنی زبان کے ذریعے اپنے اعمال کو جتنا برباد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ. تو ایسوں کو چاہیے کہ میٹھے بول ایک رسالہ میل سنت کا، اس کو پڑھیں، اور خاموش شہزادہ ایک رسالہ ہے اس کو پڑھیں. پھر ہر مہینے میں ایک دن یوم کفل مدینہ کے طور پر ہم اپنا دن مناتے ہیں پیر شریف کو، وہ اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بولنا ایک عمل ہے، اور میں اپنی زبان کے ذریعے نیکی کماؤں، نہ کہ میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤں. ٹھیک ہے، یہ جزاک اللہ، اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. اور اللہ کریم ہمیں زبان کو گفت مینا نصیب فرمائے، فضول باتوں سے اور گناہوں بھری باتوں سے بھی اللہ کریم ہمیں بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. خاموش شہزادہ امیر سنت کا ایک زبردست رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ فضول باتوں سے اور جو ناجائز باتیں حرام گفتگو ہوتی ہے اسے انشاءاللہ بچنے کا ذہن بنے گا. ایسا بعض لوگوں کے یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے معاملہ کچھ افراد کا معاشرے میں کہ وہ ایک بات کو اپنا رنگ یا اپنا مطلب دیتے ہیں. چونکہ سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، سوچ منفی ہوتی ہے، اس لیے صحیح بات کو بھی کیا کریں گے، اپنا ہی جامہ پہنائیں گے. جیسے اس کی مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کہی، اب میں اس پہ خاموش ہوں. اب میری خاموشی کو آپ کیا کریں، آپ سے میں ایکس وائی زی کر کے بات کرتا ہوں، یعنی ایکس وائی زی کو کسی نے کوئی بات کہی، اب دوسرے بندے نے یا تو اس بات کا ایک جواب دیا یا وہ خاموش رہا ہے. اب اس کی خاموشی کو یہ کیا کر رہا ہے، چونکہ اس کا اپنا ذہن منفی ذہن ہے تو یہ اس کو وہی منفی رنگ دے کر کے وہ پورٹریٹ کر رہا ہے اور الٹا اس کو اور جو ہے وہ ذلیل کر رہا ہے. اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ افراد جو دوسرے کی بات کو اپنا مطلب پہنا کر کے اور دوسرے کو جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں، اس پر کیا رائے ہے آپ؟ اصل میں بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے نیگیٹو مینٹیلٹی، یہ ایک ورڈ ہے نیگیٹو مینٹیلٹی، منفی سوچ کے وہ حامل لوگ ہوتے ہیں. جی. وہ ہر چیز کو نیگیٹو لے لیتے ہیں. اس کو ہم اپنے اگر شرعی طور پر میں بات کروں تو یہ بدگمانی کی طرف فوراً چلے جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ انہوں نے حسن زن کو شاید پڑھا نہیں ہوتا، حسن زن کی اہمیت کو پڑھا نہیں ہوتا، حسن زن کے چیپٹر کا ان کے شاید مطالعہ ہوا نہیں ہوتا. جی. حدیث پاک ہے اچھا گمان عمدہ عبادت سے ہے. جی. تو اس میں حسن زن کا پہلو سامنے ہونا چاہیے. اور جیسے ابھی سلمان بھائی نے کہا کہ میری بات کو یا کسی کی بات کو نیگیٹو لے لیں گے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کسی کو فون کرتے ہیں اور فون نہ اٹھے تو فوراً کہتے ہیں کہ فون اٹھایا نہیں. میرا نام فون جا رہا تھا، میرا نام دیکھ لیا ہوگا اس لیے نہیں اٹھایا. فون اٹھایا نہیں، وقت دیا تھا آیا نہیں، دیکھو گولی دے دی. وہ فوراً ان کے کسی بھی کام کو چاہے وہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو، جی، وہ اس کو منفی طور پر لے لیتے ہیں. گھر پر فون کر رہے ہیں، گھر پر فون نہیں اٹھ رہا، ان کو فوراً ایسا بھی یہ نا یہ بدگمانی والے بھی لوگ ہوتے ہیں اپنے سلمان بھائی، یہ شکی مزاج قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں. یعنی گھر میں بھی ان کی وجہ سے جو ہے نا بہت پریشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ گھر پر آ کے گھنٹی بجائیں گے نا، اور گھر میں پتہ بیوی ہے، اب یہ گھنٹی بجا رہے تو کمرہ کھل نہیں رہا، چابی ہے نہیں ان کے پاس. اگر چابی ہوتی تو بڑے چوروں کی طرح چابی سے لوگ کھولتے، چوروں کی طرح، اور چپ چاپ دیکھتے ہیں بیوی کر کیا رہی ہے. یہ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے شک اور ان کی بدگمانی کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، برباد ہو رہے ہوتے ہیں. نہ یہ جی سکتے ہیں، نہ ان کی بیوی جی سکتے ہیں، نہ ان کے بچے جی سکتے ہیں، نہ ان کی ماں بہن جی سکتی ہے.
یہ سب کا جینا مشکل کر دیتے. یہ وہ عجیب و غریب قسم. اچھا یہ خود اپنی بیماری، یہ ایک گندی بیماری ہے، یہ خود اپنی اس پرابلم کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں. تو یہ کیا کریں گے، جیسے گھنٹی بجائیں گے گھر نہیں کھلے گا نا. اب چابی تو ہے نہیں کہ کھول کر چوروں کی طرح جا کر تفتیش کریں. یہ فوراً کچھ سوچیں گے، کس سے بات کر رہی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی. اب ارے اللہ کی بندی، ہو سکتا ہے کہ یہ باتھ روم میں ہو، نماز پڑھ رہی ہو، کوئی اور اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کسی کے ساتھ تو فون پر لگی ہوئی ہے نا، ایسی اس کو اندر میں وہ بس خود بخود گندے گندے اچھے خیالات آئیں گے ہی نہیں. جیسے میں نے کہا یا نماز پڑھ رہی ہوگی، یا باتھ روم میں ہوگی، یا کوئی مطلب سو رہی ہوگی اور آواز نہیں، کمرہ بند کر کے سو رہی ہوگی، آواز نہیں جا رہی ہوگی. تو فوراً 3-4 اچھے خیالات آنے کے بجائے ان کو فوراً منفی خیالات آئیں گے. اگر وہ گھر پر ہے اور بیوی کسی بھی کام سے شریعت کی اجازت کے مطابق اگر گھر سے نکلی ہے اور جلدی نہیں ہے، وقت پر نہیں آئی ہے، تو پریشان یوں ہونے کے بجائے کہ کسی پریشانی میں نہ آ گئی ہو، نیگیٹو سوچیں گے، شک کریں گے، بیوی پر شک کریں گے، ماں بہنوں پر شک کریں گے، اور پھر اس کو بدبختی کے ساتھ غیرت کا نام دیں گے. جبکہ یہ وہ غیرت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ وہ عادت ہے جس میں آپ کی عورت پر تہمت و بہتان لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند ہی نہیں ہے. جی آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے. آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرو گے، جب تم کہیں سفر سے آؤ، گھر جاؤ تو پہلے سے اطلاع دے دو. جی ٹھیک ہے، اور گھر میں اطلاع کے ساتھ جاؤ جی تاکہ تم اپنے گھر والوں کو اس حالت پہ نہ دیکھو جس حالت میں دیکھنا تمہیں گوارا نہ ہو. جی یہ نا اتنا گھر بچانے کے تعلق سے اگر اس ارشادات کو اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنا گھر بچایا جا رہا ہے کہ آپ کیوں کسی پر شک اور شبہات اور وہم کے ساتھ چلیں گے. آپ اچھا گمان کریں، فون نہیں اٹھا، بزی ہوگا، نماز میں ہوگا، موٹر سائیکل پر ہوگا، یا نہیں اس کو سر میں درد ہے. یار بعض اوقات فون مطلب آپ مطالعہ کر رہے ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے واقعی گھنٹی بج رہی، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ مثال کے طور پر یہ فون کھلا ہوا ہے اور یہ کوئی بھی مطلب کہ اب آپ کا فون سامنے ہے، اب آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، اب یہ موبائل جو ہے نا آپ الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ رکھنا پڑتا ہے، یہ میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں، یہ رکھنا پڑتا ہے. یا تو یہاں یا الٹا کر کے رکھ دیں گے، یا اس کو سائلنٹ کر آپ جیب میں رکھ لیں گے کہ یار ابھی پڑھ رہا ہوں نا، میں مطالعہ کر رہا ہوں. بار بار وہ اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، جو مجھے مطلب کہ کال کر اسے تھوڑی پتا ہے کہ میں کس کام میں ہوں، یا میں کس میٹنگ میں ہوں، یا میں کس کی بارگاہ میں ہوں، یا میں کیا کام کر، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اس سے گھنٹی دیکھی، اس سے آپ کا نمبر بھی دیکھا، اس سے نام بھی دیکھا، لیکن اس وقت وہ فون اٹھانے کی کوشش ہے، اس پر واجب بھی نہیں ہے نا، نہ فرض ہے نہ واجب ہے کہ وہ آپ کی گھنٹی کو یا آپ کے کال کو وہ اٹینڈ کرے ہی کرے، ہے ہی نہیں. اور آپ کو خدا نہ خواستہ اس معاملے میں بدگمانی ہو جائے تو یہ ہرگز سوچ اچھی نہیں ہے. اپنی سوچ کو پوزیٹیو کریں، حسن زن کا جام جتنا زیادہ ہو سکے پیئیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کے کسی معاملے میں 70 عذر تلاش کرو، یعنی عذر تلاش کرے، اچھا عذر تلاش کرے. یہ وجہ ہو گئے گی، یہ وجہ ہوگا، رسپونڈ نہیں کیا، بھول گیا ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا، ٹائم دے کر آیا نہیں ہے، تو یار اللہ نہ کرے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہوگی، بچہ بیمار ہو گیا ہوگا، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا. تو اسی طرح اگر کوئی لیٹ آتا ہے تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اس کی تو عادت ہو گئی لیٹ آتے، اب یار آج بھی لیٹ آئے نا بھائی، خیریت تو آپ لیٹ آئے، تو آپ بولو گا بھائی روز کی خیریت ہی پوچھتے رہو. یعنی مجھے بھی اندازہ ہے کہ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوتا تو یہ روز مرہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو میری باتیں عجیب لگتی ہوں گی. تو آپ کی جھگڑے بھی تو ہو جاتے ہیں، آپ کی لڑائیاں بھی تو ہو جاتی ہیں، آپ کی دوستیاں بھی تو ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کی محبتیں بھی تو ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے ہر 2 مہینے کے بعد دوست بدل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہر دوسرے سال کے بعد دوست بدل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہر 1-2 سال کے اندر گیدرنگ بدل رہی ہوتی ہے یا نہیں ہے. آپ کے ساتھ ٹکتا بھی تو کوئی بھی نہیں ہے، یا آپ بھی تو کسی کے ساتھ نہیں ٹکتے ہو، کیونکہ آپ کی عادت ایسی نہیں ہے. یا تو آپ لوگوں میں کیڑے نکال لیتے ہیں، لوگ آپ میں کیڑے نکال لیتے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے. تو مثبت سوچے، اچھا سوچے، اس سے نیند اچھی آئے گی، صحت اچھی ہوگی، آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا حسن زن سے. جی ہاں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا، آپ کے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے، آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، آپ کی شوگر لو ہو جائے گی، آپ کی شوگر بیلنس میں آ جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین نہیں آتا تو آپ کسی ماہر نفسیات سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے میری اس باتوں کی تصدیق لے لیجئے گا.
اگر آپ کے اندر حسن ظن ہے، اچھا گمان، اچھی سوچ ہے، پوزیٹو مینٹیلٹی ہے، اور آپ منفی نہیں سوچتے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اتنی حسن ظن کے اندر. ارے مجھ سے ایک اسلامی بھائی نے ایسی کو بات کی تھی پریشانی وغیرہ کی، تو پھر اپنی سے کچھ عادتیں شیئر کی میرے ساتھ، تو میں نے انہیں یہی حسن ظن کے تعلق سے چند منٹ عرض کرنے کی کوشش کی. سلمان بھائی کچھ ہی دنوں میں اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی سوچ کو جیسے تبدیل کر کے میں اس طرف آنے لگا، مجھے نیند اچھی آنے لگی اور میں سکون میں آنے لگا ہوں. اب سکون میں آ جائیں گے یار. جی. لوگوں کے لیے خیر ہی سوچیں گے، لوگوں کے لیے شر نہیں سوچیں گے. اس لیے میری درخواست ہے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کریں. یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ ایسا کیوں، بھائی کچھ بھی ہو سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب مطلب اس معاملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلب کہ میری طبیعت اور مصروفیت کی وجہ سے لوگوں نے مجھے مختلف ناموں سے کہنا شروع کر دیا کہ تکبر آ گیا، یہ آ گیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت پر بھی لوگوں نے بدگمانیاں کی ہیں. نہیں ہوتا ایسا، لوگ مصروف ہوتے ہیں، لوگ ٹائم نہیں دے سکتے. اعلیٰ حضرت کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، لیکن وہاں بھی بات کرنے والوں میں بھی بات کرنے والے مل جاتے تھے. بھائی اعلیٰ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو 29ویں چیز میں اعلیٰ حضرت نے تو باقاعدہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تو اعلیٰ حضرت نے وضاحت فرمائی ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں. جی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گھر میں بھی اگر آپ محبت پیار چاہتے ہیں، آپس میں اتفاق چاہتے ہیں، مہربانی کر کے منفی سوچنا بند کر دیں، صرف اور صرف مثبت سوچیں اور باتوں کو غلط رنگ بھی نہ دیں. جو بات غلط نہیں ہے، بھائی منفی سوچنا بند کر دے گا تو رنگ دینا بند کر دے گا نا. وہ ڈبا ہی بدل جائے گا. جب کالا ڈبا ہی سفید رنگ میں بدل جائے گا تو پھر رنگ کہاں سے دے گا؟ جب بھی رنگ دے گا سفید ہی رنگ دے گا نا. میں ڈبا ہی بدل رہا ہوں. مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، ناظرین کی کالز لیتے ہیں. جی. آج کے پروگرام میں سوال یہ کرنا تھا کہ بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ نہاتے ہی نہیں ہیں، اگر نہانے کا بولا جائے تو وہ پھر ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ شروع سے ان کو نہلانے کی تربیت نہیں دی گئی ہوگی. یعنی کہ بچہ کبھی بھی شروع میں تو خود نہاتا ہی نہیں ہے نا، اسے تو اس کی ماں نہلاتی ہے. اگر ماں نے بچپن سے ہی، یعنی بچہ جب ماں کی گود میں ہے اور ماں نے اس کی صاف صفائی ستھرائی، نہلانا دھلانا اور کپڑے اچھے مطلب صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہنانا، اس طرح کا اگر اہتمام اس کو شیر خواری میں جب وہ دودھ پیتا تھا ماں کا، اس وقت سے اگر اس کا یہ صاف صفائی ستھرائی اور جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب تک ماں نہلاتی ہے اس وقت تک اگر ماں نے اس کو ریگولر بنیادوں پر، روزانہ کی بنیادوں پر اگر نہلایا دھلایا، صاف صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کو مطلب کہ تیار کیا، تو یہ اس کی عادت ہو جائے گی. اور اگر جب بڑا ہوگا تو اس کو بھی بغیر نہائے چین نہیں آئے گا. اب اگر ماں 2 3 دن تک بچے کو پوچھتی نہ ہو، نہلاتی نہ ہو، کپڑے گندے بدبودار، بچہ میلا کچیلا، وہ ماں کو بھی نوٹس دلانا ہو کہ بھائی اس کے ناخن تو کاٹ دو، اس کی صاف صفائی تو کر دو، اس کا منہ تو صاف کرو، اس کی ناک تو صاف کرو، اس کے کپڑے تو صاف کرو، اس کی مطلب کہ کچھ تو کرو. اب ماں کو ہی نہیں بیچاری کو پڑی ہوتی، تو جب یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو اس کو لگے گا کہ ہونا ایسا چاہیے، بلکہ صاف ستھرا آدمی سے اس کو اچھا نہیں لگے گا. یہ کیا روزانہ صاف ستھرا ہو کر آ جاتا ہے. سب مجھے ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ کے گھر کے جو بچے ہیں وہ آرام سے نہا لیتے ہیں. جبھی آپ جو ہے وہ یوں فرما رہے ہیں آپ کے گھر میں جو بچے ہیں چھوٹے، وہ آرام سے مطلب ان کو نہلائیں تو وہ آرام سے نہا لیتے ہیں، ورنہ ادھر بچے جو نہانے پر جو چیخ چخاڑا مچاتے ہیں، آپ یقین مانے کہ ایک دفعہ ہلا جلا کے جو ہے وہ دیکھیں شروع میں بچے پانی وغیرہ کے تعلق سے تھوڑے بہت گھبراتے ہیں. اس میں 2 قسم کے 3 قسم کے بچے ہوتے ہیں. بعض بچے پانی سے نہیں گھبراتے، جو مائیں منہ پہ صابن لگا کے بھول جاتی ہے نا، وہ 2 دفعہ اگر آنکھیں جلے نا، پھر جو بچے ہاتھ نہیں لگانے دیتے ماں کو، کہ ماں منہ دھلاتے دھلاتے اس کی آنکھ میں صابن ڈال دیا ماں نے، سمجھے، شیمپو اوپر سے لڑکا اور بچے کی آنکھ میں چلا گیا، اب وہ چیختا چلاتا ہے. تو یہ 2-3 دفعہ کے بعد 1-2 دفعہ گرم پانی ڈال دیا ہوتا ہے، تو تھوڑا اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، یوں ہو جاتا ہے. اچھا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پانی سے تھوڑا سا جھجک رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو عرض کی نا سلمان بھائی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچپن کی عادت بڑے ہو کر مشکل سے نکلتی ہے. ایسی بات ہم نے بچپن میں جو جیسے مثال کے طور پر یہی بات جو انہوں نے نہانے دھونے کے کی، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو دسترخوان پر آئٹم نہیں کھا رہے ہوتے،
کھانا نہیں کھا رہے ہوتے, یہ نہیں کھانا. اچھا, جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ہر چیز کھلانے کی عادت رکھی ہے, دال, سبزی, مرغی, گوشت وغیرہ, ایوری تھنگ, مچھلی وغیرہ, ہر چیز کھلانے کی, پھل فروٹ کھلانے کی عادت رکھی ہے, بچہ تھوڑا بہت منہ چڑھائے گا شروع میں. عادت بنانے کے لیے اس کو کرنا پڑتا ہے. تو وہ تھوڑا سا بڑا ہو کر پھر اس کے لیے کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا, وہ ہر آئٹم لے رہا ہوتا, ہر آئٹم کھا رہا ہوتا ہے. تو جس طرح کھلانے پلانے میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو کھلانے پلانے کا عادی بنانے میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, اسی طرح اس کو صفائی ستھرائی, نہلانے دھلانے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہم کیا کریں, یہ میں آپ کو یہاں پر ایک بہت تھوڑا آؤٹ آف ٹاپک جا کر, لیکن ایک میں میسج دے رہا ہوں میرے اسلامی بہنوں کو کہ یہ جو آپ کہتی ہیں نا بھئی کیا کریں, پتہ ہے آپ کے پاس پہلے دن کے بچے سے لے کر اس کے 4 یا 5 سال تک کی عمر میں جو آپ پر ذمہ داری ہے نا, یہ معاشرے میں کسی اور پہ یہ ذمہ داری بنتی نہیں ہے الا ماشاء اللہ, کہ آپ نے یہ 3 سے 4 سال کنٹینیو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت و صفائی و ستھرائی و تہذیب اور اخلاق کا آپ کو ذمہ ملا ہوا, پتہ ہے آپ کو. کیونکہ ہم تو اٹھا کر 2.5-3 سال کی عمر میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں کہ سنبھالو, جبکہ آج کی ریسرچ یہ ہے کہ بچہ 6 سال سے پہلے اسکول میں نہیں بھیجنا چاہیے, 5-6 سال تک اس کو ماں کے پاس رہنا چاہیے تاکہ ماں باپ اس کی صحیح معنی میں تربیت کریں. تو اب یہ آپ کی مین رسپانسبلٹی بنتی تھی اسلامی بہنوں کی, جن کو گھر میں بیٹھنے میں وہ ہوتا نا, گھر میں بور ہو جاتی ہے, گھر میں وہ, تو آپ خود تو سوچئے 4-5 سال کا جب بچہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سم ٹائم, بلکہ مینی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کی خبریں آ جاتی ہیں, پھر 4-5 سال میں پھر یا چند سالوں میں خوشیوں کی خبریں آتی ہیں. اللہ کا شکر ہے لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کی خبریں جب آتی ہیں تو وہ ایزی کب ہوتی ہے, مفاری کب ہوتی ہے, وہ 4-5 سال 6 سال کا بنتا ہے, اس کی ایک اور ذمہ داری شروع ہو گئی ہوتی ہے. تقریباً 3 سال یہ مشقت ہے ماں کے لیے, اعلیٰ حضرت کے کہنے کے مطابق 3 سال وضع حمل سے لے کر دودھ پلانے تک تقریباً 2.5-3 سال کا عرصہ ہوتا ہے, اور یہ بالکل مشقت کے دن ہوتے ہیں عورت کے لیے, اور بڑے ہی کمپلیکیٹڈ دن ہوتے ہیں, اور بڑے ہی تکلیف دہ ایام ہوتے ہیں. اور اس میں اولاد کو چاہیے کہ سمجھے کہ جس ماں نے آپ کو 2 سال 2.5 سال 3 سال مشقت کے ساتھ پیٹ پہ رکھا, پالا پوسا, اس ماں کے لیے اس اولاد کے پاس 1.5 دن نہیں ہے, 1 دن نہیں ہے, یعنی ماں بیمار ہوتی ہے, اولاد 3 دن چھٹی کر کے اپنی ماں کا علاج نہیں کر سکتی, جبکہ ماں نے اس کے لیے اپنی زندگی کے دنوں کو ایسا قربان کیا ہوا ہوتا ہے. یہ میں اس اولاد کو کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی ماں اور باپ کے لیے وقت نہیں نکالتے. وقت ضرورت ہے ماں باپ کو, ہفتہ 10 دن, مہینہ 1.5 مہینہ, 2 دن 3 دن کی آپ کی ماں باپ کو ضرورت ہے, اور آپ اس کو مجبوری بیان کر رہے ہوتے ہو, آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے مجبوری بیان نہیں کی تھی. تو یہ جو اسلامی بہنیں ہیں نا, ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ. اگر یہ نہلانا دھلانا کھلانا پلانا, یہ تہذیب, یہ اخلاق, یہ کردار اور یہ عادتیں بنانے کا ٹائم ہے 4-5-6 سال تک. یہ عادتیں بن گئی 5-6 سال تک, پھر یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں چلتا رہے گا انشاءاللہ. مرحبا جی, کال. ایک عادت کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی دوسرا ان کی گاڑی کو اوورٹیک کر لے تو وہ یہ لازماً ان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی گاڑی کو اوورٹیک کریں گے, اس کو آگے جا کے روکیں گے, اس کے بعد کھڑی کر دیں گے آگے جا کے. تو ان کو بھی آپ کچھ سمجھائیں. اصل میں وہ طبیعت میں ہوتی ہے, وہ اس کو کیا ایک لفظ ہے اس کا, ایگریشن مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. وہ مطلب ایگریسو ہوتی ہیں, ایگریسو مزاج کے وہ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ مطلب کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں یوں کر کے چلا جائے نا, برداشت ہی نہیں ہوتا یار یہ کیسے. تو یہ بیٹا ان کا یہ ایک پرابلم ہے, اور ان کو چاہیے کہ نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرائے کہ یہ اس کو باقاعدہ ایک ڈیزیز کے طور پر لیا جاتا ہے, میڈیکلی طور پر ڈیزیز کے طور. بچوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایگریسو مزاج ہوتے ہیں, یہ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ٹائپ کی کوئی ایسی بیماری, ADHD کر کے بچوں میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں, بڑے ایگریسو ہوتے ہیں, بڑے ایگریشن ہوتے ہیں, اور نہیں برداشت ہوتا ان سے نا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, برداشت کریں, صبر کر کے چلا گیا جانے تو, وہ اپنا کام کر رہا, آپ اپنا کام کریں, بلکہ دعائیں دینے کی عادت پیدا کریں. کوئی تکلیف دینا اس کو دعائیں دیا کریں. ہاں یہ مزاج بنائیں. آقا کی شان بیان ہوتی نا, گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں,
دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے چشم و چراغ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ جلوہ فرما تھے. کسی نے امام زین العابدین کو برا بولنے کے لیے ایک شخص کو پیسے دیے, یہ پیسے لو, یعنی اجرت پہ لیا اس کو, اور جا کر ان کے سامنے جا کر انہیں برا بھلا بولو. وہ شخص پیسے لے کر حضرت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا, حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں, اور اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سلمان بھائی, اچھا آپ نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا اور بڑے تحمل کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنی اور سن کر کیا فرمایا, جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا اگر وہ مجھ میں ہے تو اللہ مجھے معاف کرے, اور جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا اگر وہ مجھ میں نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کرے, میں نے تجھے معاف کیا. وہ شخص وہیں گر گیا, حضرت کا غلام بن گیا. آپ بولے یار یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, ہم ایسے کہاں بھائی, تو ان کے پیچھے تو چل کر ہمیں نیک بننا ہے جی. یہ کہنا کوئی جملہ تھوڑی ہے کہ یار ہم ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی, کرنا پڑے گا. مرحبا جی. کون؟ میں نعمت علی اتاری پنجاب پاکستان کے ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, موقع ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے, تو اب اس کو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے. اگر روکیں تو بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم کس طرح اس کو غیبت سے باز رکھ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو غیبت سننے سے بچا سکتے ہیں؟ اگر وہ واقعی گناہوں پر غیبت کر رہا ہے, گناہوں پر باتیں کر رہا ہے, اور آپ کسی صورت میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ روک نہیں پا رہے, تو آپ اپنی اول تو بیزاری کا اظہار کریں. مثال کے طور پر تھوڑی آپ اس کو لگے کہ آپ اس کی بات کا نوٹس ہی نہیں لے رہے, آپ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. وہ یار بات سنو سے یار نہیں سنتا بھائی, تم کی بات ہے, وہ جب بولے بات سنو تو بھائی یار یہ بات نہیں سنتا, جبکہ وہ واقعی گناہ بری کی بات ہو. یا پھر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں, اگر کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے تو بالکل اٹھ کر چلے جائیں. یہ کر سکتے ہیں آپ, اگر یہ چند ایک چیزیں یہ کرنے کی عادت پیدا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امید ہے کہ راستہ مل جائے گا انشاءاللہ. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کی عزت نہ کرے, اس کی بات نہ مانے, اپنے ماں باپ کی بات مانے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے, تم بیان فرما دیجیے. بیوی کو شوہر کی عزت کرنی چاہیے, اس پر ایک شرعاً شوہر کے حقوق لازم ہیں, اور اس کا مطالعہ کرے, پراپر مطالعہ کرے کہ مجھ پر میرے شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں, اور مجھے کس انداز سے اس کی عزت کرنی ہے, اس کی تعظیم کرنی ہے, اور اس کے مطلب حقوق کو ادا کرنا ہے. یہ اصل میں مطالعہ کرنے سے ہوگا. یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرے, انشاءاللہ نمازی ہوگی, روزہ دار ہوگی, اور مرتبہ عورت کے مطلب شوہر سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے ایسی عورت کے لیے. اب مسئلہ تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا, کچھ کردار کی بھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کردار شوہر کا اچھا نہیں بھی ہے تب بھی عورت کو تو یہی کہا جائے گا کہ اپنی شوہر کا لحاظ رکھے. شوہر کا لحاظ اور شوہر کا خیال یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ ہم جس معاشرے کے اور جس کلچر کے اور جس ویلیوز کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں, ہمارا باقاعدہ ایک نظام, ایک طریقہ کار ہے زندگی کا, اور یہ بہت کامیاب رہا ہے جس نے اس پر عمل کیا ہے کہ شوہر کے لیے کپڑوں کا تعلق سے, غذا کے تعلق سے, وقت کھانے کے تعلق سے, صاف صفائی ستھرائی, پہننے اوڑھنے دھونے وغیرہ کے تعلق سے, اس طرح کے شوہر کے تعلق سے, شوہر کی دلجوئی کے تعلق سے, اس کو پانی پیش کرنا, اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنا, اور اس بات کے لیے تیار رہنا کہ میرا شوہر مجھ پر کوئی ایسی جائز خواہش کا اظہار کرے اور میں انشاءاللہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کی خواہش پوری کر دوں, وہ مجھ سے راضی رہے اللہ کی رضا کے لیے کہ رب تعالی نے اس طرح اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ہمارے لیے عورتوں کے لیے حقوق بیان کیے ہیں, مردوں کے لیے بھی حقوق بیان کیے ہیں عورتوں کے. بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو کلمات ارشاد فرمائے تھے
ان کلمات سے عورتوں کے تعلق سے بھی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، اور ان کے تعلق سے بھی ایک سے ایک تاکیدیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو عورت کے لیے تو لازمی طور پر کرنا ہے، لیکن میں یہاں پر کچھ بات میرے اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کروں گا کہ اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں، کیونکہ ایسے کئی گھر ہیں جہاں واقعی عورت بیوی اپنے شوہر کے لیے بہت ہی عزت کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، ادب کرتی ہے، بچوں کو ادب کراتی ہے، یہ آپ کے نہیں والد صاحب ابو کے آگے نہیں بولنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، خود بھی ادب کرتی ہے، اور اچھی عورتیں ہیں۔ بسا اوقات گھر میں مرد کا جو رویہ ہوتا ہے نا جی وہ اتنا نیگیٹو ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ اس کی بے عزتی بہت کرتے ہیں، آپ بات بات پر اس کو جھاڑتے ہیں، آپ اس کے ماں باپ کی توہین کرتے، تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھا کر بھیجا ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھا کر بھیجا، اچھا آپ اتنی اس کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کر رہے ہیں، کبھی بیوی نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ اس کو تانا اور طنز کرنا؟ میں چند چیزیں میرے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، میرے بھائی ہیں، آپ ٹی وی پر بیٹھ کر اس وقت مدنی چینل میں سن رہے ہیں، نمبر ایک، اپنے اندر جو ہے نا تانا دینے کی عادت نکال دیں۔ عورت تانا برداشت نہیں کرے، مرد بھی تانا برداشت نہیں ہوتا، تانا نہ دیں، بے عزتی نہ کریں، اللہ سے ڈریں، ان کی دل آزاری نہ کریں، ان کی کسی فعل پر ان کو اگر آپ نے سمجھانا ہے، شوہر کا کام ہے بیوی کی اصلاح کرے، اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو اسے بند کمرے میں اکیلے میں سمجھائیں، نہ کہ اسے اپنی بچوں کے سامنے یا اپنے امی ابو کے سامنے آپ اس کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھیں، یہ درست ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر میرے اسلامی بھائیوں نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کی، اللہ نے چاہا اگر بیوی بد مزاج بھی ہوگی نا، میرے رب نے چاہا تو یہ آپ کے ساتھ با اخلاق ہو جائے گی۔ یعنی عورت کے تعلق شوہر کو امام غزالی نے طبیب لکھا ہے، ڈاکٹر، کہ وہ اس کے ڈیزیز اور اس کی طبیعت کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے۔ مہربانی کریں، آپ اپنے کردار کو بھی بہتر کریں، اور انشاءاللہ عورت کو تو لازمی طور پر میں نے عرض کر دی بیوی کو کہ اس نے اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے، اس کو فیل کریں۔ دیکھیں میری درخواست ہے میری اسلامی بہنوں سے، میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا گھر چلے، آپ کا گھر خوشیوں سے چلے، آپ اچھے انداز سے جئیں، میں صرف اتنی سی بات کروں گا آپ سے، اپنے شوہر کو یہ فیل کرائیں کہ مجھے آپ کی فکر ہے، گلے نہ پڑ جائیں، اس کو بیزار نہ کریں، مگر اس کو یہ فیل کرائیں، آپ کے کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، آپ نہیں آتے تو مجھے ٹینشن، مجھے فکر ہوتی ہے، یہ فکر ہے نا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی اہمیت پیدا کرے گی۔ ایسی فیلنگ شوہر اپنی بیوی کو کرائے کہ میں آپ کا خیال رکھتا ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے، مجھے آپ کی طبیعت، پریشانی، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے سونے کے تعلق سے میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں۔ یقین مانیں میں اپنے دونوں اسلامی بھائی اسلامی بہن ہے کہ آپ کا گھر شاد و آباد رہے گا، مجھے کتنی خوشی ہوگی میں آپ کو اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ یہ میری ایک اپنی کیفیت ہے، مجھے بس مطلب مسلمانوں کا گھر خوشی اور شاد و آباد رہے، یہ مجھے بس اچھا لگتا ہے، خوشیوں سے نہال رہے بس، اور آپ ایک دوسرے کے حق ادا کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ بس آپ محبتوں سے رہیں، آپ میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ شیطان خوش ہوگا، مجھے برا تو لگے گا۔ تو یہ میری درخواست ہے آپ سے، اگر ایسا نہیں کیا تو آج سے کر لیں، اگر بیوی ایسا نہیں کرتی تو آج سے ابھی نیت کر لیں، اور یوں میری بات کو فالو کریں، سیریس لیں، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، سیریس لیں کہ چلو یار یہ کہہ رہا ہے تو میری عادت تو ہے ہی ایسی کہ میں نہیں لفٹ کراتی ہوں اپنے شوہر کو، تو میں آج سے چلو شروع کرتی ہوں، میرا بھائی ہے مجھے سمجھا رہا ہے تو میرے لیے بھلے کو سمجھا رہا ہوگا۔ اگر شوہر دیکھے گا آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو یار یہ بھی میرا بھائی ہے عمران، سمجھا رہا تو میرے بھلے کو ہی سمجھا رہا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں ایسے یونائٹڈ انداز سے اگر جیے نا، اور ایسے یونائٹڈ انداز سے جیے، آپ کے مزاج ایسے جڑے ہوئے ملے ہوئے ہوں، یقین مانے کوئی بیچ میں گھس کر آپ کے اندر کوئی نفرت پیدا نہیں کروا سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مرحبا، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ ایسے یہ تصورات جو آپ بتا رہے ہیں یہ بڑے پیارے ہیں، اور اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں یہ نصیب فرمائے، آمین۔ جو عمل کرے گا وہ فیض پائے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، کال۔
سوال یہ ہے کہ میں نا جو ایک انسیڈنٹ ہوا تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ نیگیٹو سوچ، تو کیا ایسا ہو کہ میں مطلب یہ ہے کہ میری سوچ بدل جائے کہ میں پازیٹیو سوچوں؟ آپ مقطع المدین کتاب بدگمانی یہ لے لیں، نقصانات پتہ چلیں گے بدگمانی کے، استاذن کے فائدے پتہ چلیں گے۔ دوسری بات، اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کر کے دعا کریں کہ یا اللہ میری یہ طبیعت، میری عادت کو تو دور کر دے۔ وہ قلب کو پھیر دیتا ہے، وہ ذہنوں کو بدل دیتا ہے، آن کے آن انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا۔ دوا کیا بدلتی ہے؟ جو رب کی رحمت بدل دیتی ہے، دعا بدلتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، مرحبا جی کال۔ اللہ پاک حاج صاحب کو نظر بد سے بچائے۔ حاج صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، بہت سارے نوجوان تراویح کے ٹائم بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ ایسی عادت بنانا اس پیارے مہینے میں بھی ہماری عبادت کی عادت نہیں بنتی، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ سب شروع سے ہی ہماری عادت عبادت کی نہیں بنی ہوئی ہیں اور بڑے بوجھل قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ، ہم سے نمازیں پوری صحیح پڑھی نہیں جا رہی، اور اس میں اللہ کا شکر ہے ماہ رمضان کی بھی آمد ہو جاتی ہے تو ہم بہت جلدی خود کو اس طرف لانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو بیچاروں کو نماز ویسے ہی اتنی عادت نہیں ہوتی، اور اب اس میں تراویح پڑھنی ہے اور کھڑے ہو کر قرات سننی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ عادت انتہائی بری ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں مطلب بالکل امام کے ساتھ ہی اپنے قیام اور رکوع اور سجود کرنے چاہیے، یہ بیٹھ کر سننا نہیں۔ اگر یہ زیادہ تر وہاں ہوتا ہے جہاں 8 روزہ 12 روزہ اور 3 روزہ تراویح کی ترکیب ہوتی ہے، یہ زیادہ تر وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اب نہیں پڑھا جاتا تو بھائی جان تو شرافت کے ساتھ آ جاؤ نا آدھے پونے گھنٹے والی تراویح کے اندر۔ اب آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ 2-2.5 گھنٹے کی تراویح پڑھنے کے لیے جائیں، اور بیٹھے بیٹھے آپ پہلے باتیں کر رہے ہیں، اتنی دیر میں آپ موبائل پہ کھیل رہے ہیں، آپ گیموں سے کھیل رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، اور امام صاحب تعلمون آپ کھڑے ہو کر یہ باندھ لے گا نا تو امام صاحب آگے بڑھ جائیں گے، رکوع نہیں کریں گے۔ اب وہ اندر سوچتا ہوگا یہ صحیح ہو گیا میرے ساتھ، اب نماز بھی نہیں توڑ سکتے، تو یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ عبادت کا ذوق۔ آمین آمین آمین۔ مرحبا جی کال۔ میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے اور میں شہر مسجد کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے نگران شورا، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بار بار پر زبان پہ ہاتھ لگا کے بولتے ہیں اور نہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ہم مارکیٹ میں گئے تھے تو ہم فروٹ والے کی دکان پر گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ اسی طرح سے زبان پہ ہاتھ لگا لگا کے فروٹ بیچ رہا تھا اور بولا تھا اے بھائی بات تو سنو، اور زبان پہ ہاتھ لگایا جا رہا تھا۔ تو ہم نے بھی ان سے کچھ فروٹس خرید لیے۔ جب گھر آئے اور پہلا ہی فروٹ کھولا تھا وہ بالکل خراب نکلا۔ تو نگران شورا آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بیٹا بچوں عادت ہے بعضوں کی قسمیں کھانے کی، جھوٹ بولنے کی، اور جھوٹ اس انداز سے بولنے کی عادت ہے کہ لوگ سچ ہی سمجھیں، اور یہ بس بڑے خراب اور بڑے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ ان کو ہدایت دے بیٹا، اللہ ان کو ہدایت دے، اور وہ جھوٹ سے بچیں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کی نحوست سے، جھوٹ کی بدبو سے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ کی عادت بہت بری ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، سچ بولیں۔ رزق سچ بولنے سے آپ کو ملے گا بھی اور اس پہ برکت بھی ملے گی۔ مرحبا۔ اور ریلا قسمیں کھانا یہ بھی ایک ہے، وہ تو بیچنے والا تو کھا رہا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ تو زبان کو ہاتھ لگانے کا، بعض گلا بھی پکڑ لیتے ہیں، یوں بھی قسمیں جو ہے وہ کھاتے ہیں اس طرح سے، بس یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں، صحیح بات بول رہا ہوں۔ ہاں جی، بعض کا تکیہ کلام بن جاتا ہے قسم سے۔ اب وہ ہر بات جو بھی ہوگی اس میں ذات میں بولے گا قسم سے، یہ بھی ہوتا ہے تکیہ کلام بعض لوگوں کا جو ہے نا بن جاتا ہے۔ ان کو نوٹس بھی تو نہیں کرواتا ہوگا نا ان کو، یار کیا قسم لگا کر، ایسی بات حالانکہ اجازت نہیں ہے اس کی۔ یہ درست قسم کھانے سے مال بک تو جاتا ہے جی، برکت چلی جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، صحیح بات۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ نگرانی شور سے رضا کہ حضور اگر کوئی ماتحت اسلام بھائی اپنے نگران کی کال نہ اٹھائے اور پتہ بھی ہے کہ آخری لاسٹ ٹائم ہے، یعنی کہ چند منٹ رہ گئے ہیں کارکردگی لکھوانے کو ورنہ سافٹ ویئر بند ہو جائے گا، تو تب بھی وہ نہ اٹھائے فون، تو کیا کریں؟
یہ ایک دو بار نہیں تقریباً ہر بار کسی نہ کسی ماتحت اسلام بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہوگا کہ یا تو اس نے کام کیا نہیں ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میں فون اٹینڈ کروں گا, دے تو سکوں گا نہیں, کیونکہ جب وہ جس کو ہم اسکول میں تھے جس کو سبق یاد ہوتا تھا نا وہ آگے بیٹھتا تھا, جس کو سبق یاد نہیں ہوتا تو پیچھے چپ کر بیٹھتا تھا کہ سر کو نظر نہ آیا. تو سر بھی سر ہوتا تھا, وہ دور سے سر کو اس کا سر نظر نہیں آتا تھا, وہ سر کو یہ نظر آ جاتا تھا کہ اس کا سر چھپایا ہوا ہے. تم اٹھو تم بتاؤ. تو جس بعد وقت کارکردگی تیار نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ بھی شرمندہ ہونے کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو جائے اس لیے اٹینڈ نہیں کرتا, یہ بھی وجہ ہوتی ہے. بعض اوقات سستی غفلت ہوتی ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبوری ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ جب بھی اس کو کال کریں گے وہ جاب والا آدمی ہے, نوکری والا آدمی ہے, یا کوئی اس کی اور مجبوری ہے, اس کی وجہ سے وہ شاید فون اٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا. اس میں کارکردگی اگر آپ کی تیار نہیں بھی ہے اور آپ کو آپ کے نگران یا ذمہ دار فون کر بھی رہے ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک میسج کر دیں کہ کارکردگی تیار نہیں ہو سکی ہے, معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے بعد میں رابطہ کرتا ہوں. اگر رابطہ کرنے کی نیت ہے تو کم از کم اس کو یہ رپلائی کر دیں تاکہ وہ آپ کو بار بار فون کر کے اپنے وقت کو, تو وہ اپنا وقت آپ کے ساتھ خرچ کر رہا ہے نا, اور رزلٹ نہیں مل رہا. ایک 1.5 منٹ فون بیچارہ وہ لگا رہا ہے, ہر تھوڑی دیر اس کو پیچھے سے پریشر آ رہا ہے کہ کارکردگی دے. کارکردگی ضروری ہے. آپ دیکھیں یہاں پر ایسا میں معذرت کے ساتھ میں بات آپ کی کاٹ بھی رہا ہوں اور میں آپ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا یہاں پر. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ آپ کو فون کر رہا ہے, یہ جس سے کام ہے, کارکردگی کے اوپر لے لیں یا جہاں بھی اس کو آپ لے لیں, جہاں ایک بندے سے کام ہے وہ اس کا کام ہے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. آپ میسج بھیجیں, میسج بھیجنا کوئی, میں تو سمجھتا ہوں یہ کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. کیا گارنٹی ہے کہ بھی میسج آپ کے پاس پہنچے؟ آپ مجھے کوئی بات بولیں, میں میسج بھیج دوں, فون نہ سنوں. بھئی جو آپ میسج بھیج کے بول رہے ہیں فون پہ سن کے بول رہے ہیں, مجھے اس بات کا یقین ہو اور میرے اس بات کے تجربات ہوں کہ میں اگر آپ کو فون اٹینڈ کروں گا اور میں آپ کو کہوں گا کہ میں تیار نہیں ہوں یا میں نے نہیں کیا, تو سامنے سے میں آپ کی بد اخلاقی کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. نہیں, بد اخلاقی نہیں ہوتی ہے سب. اگر ایسا ہے دیکھیں میں عرض کروں, جب ایک کام آپ نے کرنا ہے اور وہ کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور جب آپ نے وہ نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کا سپیریئر آدمی ہے, آپ کسی ادارے میں ہیں, کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے, جو آپ کا سپیریئر آدمی ہے وہ آپ کی تفہیم تو کرے گا. گالی گفتار کر رہا ہے اور اس طرح کا کام کر رہا ہے, وہ تو کون اس طرح کرتا ہے, اس طرح نہیں کرتے. لیکن جب کام نہیں کیا تو اس کے اوپر کم از کم اتنے لیے تو سننے کے لیے تیار ہے کہ مجھے بندہ بولے گا آپ نے ابھی تک کام نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. اور پھر آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے کہ مطلب ہر 3 دن بعد آپ نے جو ہے 2 دن یہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو اپنا ایک تو انداز بھی بندہ ٹھیک کرے اور دوسرا فون رسپونڈ کر دے. دیکھیں ایک دفعہ کر لے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ٹیکا لگتا ہے لیکن بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, دوائی پورا ہفتہ کھاتا رہتا ہے. ہماری دعوت اسلامی میں ٹیکا لگانے کی اجازت نہیں, میں ٹیکا لگانے کی بات نہیں کر رہا, میں نہیں کہہ رہا ٹیکا لگائے, لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے. کسی نگران ذمہ دار کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ماتحت اسلامی بھائی کی کسی بھی کام کے نہ کرنے پر اس کے ساتھ سختی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے. دعوت اسلامی میں یہ سختی کے ساتھ اس پر پابندی ہے. اپنے ماتحت اسلامی کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ صرف اور صرف نرمی اور اخلاق کے ساتھ ہی کام لے سکتے ہیں, اور نرمی اور اخلاق کے ساتھ ہی اس کو ترغیب دلا سکتے ہیں. اور وقت پر اگر مثال کے طور پر چیز وقت پر نہیں آ رہی تو آپ تھوڑا ایڈوانس میں ان سے رابطے کے سلسلہ شروع کریں. ہم بھی بہت وقت پر آ کر ہی رابطے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس ماتحت نے آپ کو مثال کے طور پر کارکردگی وقت پر نہیں دی جو اس کی کمزوری ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وقت گزر جانے کے بعد آپ کے پاس پھر پورا مہینہ ہے اس کے تربیت کرنے کا, اس کی اصلاح کرنے کا اور اس کے کرنے کا. پھر باوجود اس کے کہ وہ تنظیمی طور پر چیزوں کو درست نہیں کر رہا, کام درست نہیں کر رہا, اور وہ کام نہیں کر رہا جس کو کرنا چاہیے, اور دعوت اسلامی کے دینی کام کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور سارے سسٹم میں اگر پرابلم آ رہا ہے تو آپ اس کی لیے کچھ مشورہ کر لیں اپنے ذمہ دار کا, میں اس کے لیے کیا کروں. اور جو بھی کرنا ہے نرمی سے, پیار سے, محبت سے, اخلاق کے ساتھ کرنا ہے. میں نے امیل سنت کو یہ دیکھا ہے کہ کچھ کام کسی کی کارکردگی نہ آنے پر بھی آپ نے ان کی تربیت ہی کی. میں دیکھتا ہوں بعض چیزیں درست نہیں ہو رہی تھیں, بعض شعبے سیٹ نہیں ہو رہے تھے, بعض کام سیٹ نہیں ہو رہے تھے,
اور آپ نے 4 6 8 ماہ تک اس پر باقاعدگی کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی کوششیں کر نرمی پیار اور محبت کے ساتھ آخر کار اس چیز کو آپ اپنے ٹریک پر لانے پہ کامیاب ہو گئے. یہ میں نے پیر صاحب کو دیکھا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. تنظیمیں تحریکیں اسی انداز سے چلا کرتی ہیں. اس میں مطلب کہ وہ ایک تو ڈکٹیٹر شپ نہیں ہوتی ہم تنظیم میں, ہمارے یہاں نہیں ہے تنظیم میں. دوسرا یہ کہ ایک مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا کام آپ عزت, پیار, وقار اور خوش اسلوبی کے ساتھ کریں. آپ کے لیے ونڈوز کھلے ہوئے ہوں. اگر کوئی اسلام میں کسی ذمہ داری کا اہل ثابت نہیں ہوتا تو دعوت اسلامی کے پاس کئی ذمہ داریاں, کئی شعبے ہیں, کئی دین کے کام ہیں, وہ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. البتہ فارغ اس کو نہیں رکھنا چاہیے. آپ کے اسلام میں فارغ ہوئے تو شیطان کے اس کے بعد وار بڑھ جائیں گے. آپ اپنے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو اینی ہاؤ بیزی رکھیں, اور ایسے بیزی رکھیں کہ وہ ایزی بھی رہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اپنے انداز کو آپ میٹھا رکھیں, ستھرا رکھیں, نرم رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو رسپونڈ بھی کرے گا, آپ کو فون بھی اٹینڈ کرے گا, آپ کو رپلائی بھی کرے گا. اور جب اس کو لگے گا کہ یار میں یہ نہیں کر سکوں گا تو میری ذمہ داری پھر کہیں بدل جائے گی, تو پھر وہ لا محالہ انشاءاللہ کرے گا, کر ہی لے گا. مرحبا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کال. نگرانی شورا, میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ ہم بچے رمضان المبارک میں کون کون سی عبادت کریں, جواب صاحب فرما دیجیے. درود شریف پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, امی ابو کی بات مانیں, وقت پر نمازیں پڑھیں, قاعدہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, مدنی چینل دیکھیں, وقت پر سو جائیں, وقت پر اٹھیں, اور اگر ہمت ہو, طاقت ہو, رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں. مرحبا. ماشاء اللہ. جی کال. مجھے حاجی عمران اطہر قادری دامت برکاتہ عالیہ سے دعاؤں کی درخواست دینی تھی. نگرانی شورا سے یہی کہنا چاہتا ہوں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, ان کا سایہ ہمارے سروں کے تحت قائم ہوتا ہے, اور ان سے خصوصاً میرے لیے, میری بیوی بچوں کے لیے خصوصاً دعاؤں کی درخواست. ماشاءاللہ بہت پیارا. یہ سلسلہ ہماری آنے والی نسلوں تک رب ذوالجلال قائم و قائم رکھے. آپ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. اللہ آپ پر, آپ کے گھر بار پر خاص رحمت و برکت نازل فرمائے. اللہ اپنی ذات کے سوا جتنے بھی میرے مدنی چینل پہ عاشقان کو دیکھ رہے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا ہمیں کسی اور کا محتاج نہ کرے. ہمارے گھر میں امن, پیار, محبت دے, سکون دے, برکت دے. اللہ آپ کی تنگ دستیاں دور کرے, آپ کو کشادگی عطا فرمائے. ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے حق ادا کریں. مرحبا. جی کال. عادتوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نہ تو کسی عادت کو اپنانے کا فائدہ پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی عادت کو چھوڑنے کا نقصان. تو ہمارے بچپن میں حالات, واقعات اور گھر کا ماحول ہماری عادتوں کی اصل میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی عادتیں ہماری پھر زندگی بھر رہتی ہیں. جی ہاں, گھر کا ماحول بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے درست کہا, گھر کی عادتیں, اسی لیے یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی, اس کو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. والدین کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. ان کا آپس میں محبت پیار سے رہنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, آپ جی جناب سے بات کرنا, مینرز, ایٹیکیٹس, جو کچھ آپ اس کو کہنے ہیں, دعوتیں, مہمان نوازیاں وغیرہ وغیرہ. اب میں نے دیکھا ہے بعضوں کے بچے ایسے مہمان نواز ہوتے ہیں. سلمان بھائی, مجھے کئیوں کے گھروں پہ جانے کا موقع جب ملتا ہے, میں واقعی مجھے اتنا مزہ آتا ہے یار. بچے اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں, اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ مہمان کی, مطلب کیا بیان کروں, مطلب بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے. یہی کہے گا نا یار اس کے والدین کی تربیت ہے. ماشاءاللہ, والدین کی تربیت ہے. آپ کھانا کھائیں تو والد آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, لیکن بچے جس طرح سروس دے رہے ہوتے ہیں, بچے جس طرح خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, بچے جس طرح کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ابو کو پوچھ رہے ہوتے ہیں یار, تو یہ سب کیا گھر کی تربیت ہوتی ہے یار. گھر کی تربیت, گھر کی تربیت, گھر کی تربیت. مرحبا. یا اس کو گھر کی تربیت کے ساتھ ساتھ باہر دوستوں کا اچھا ماحول ملا ہوتا ہے. ہمارے بعد نوجوان ہیں جنہوں نے دوست بنانے میں بہت بھول کی ہے. دوست اچھے ایٹیکیٹس والے, اچھے مینرز والے, تمیز والے دوست بنائیں, سمجھدار, پڑھے لکھے, با ادب, با تمیز.
फैमिली पर्सन, इनका फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, जो खुद आपको कहेंगे नहीं मेरी अम्मी इंतजार कर रही है, अब्बू इंतजार कर रही है, मेरी फैमिली इंतजार कर रही है, मैं आपके साथ बैठकर क्या करूं। आपको उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंसियरिटी नजर आएगी, आप उनसे सीखेंगे यार कितना ये रिस्पेक्टेबल और घर के लिए कितना ये है। वो फौरन नमाज के बाद उठकर मस्जिद के लिए जा रहा है, वो नेक है, आपके सामने वो झूठ नहीं बोलता, वो बदतमीज नहीं है, बद अखलाक नहीं है, वो छिछोड़ा नहीं है। क्या आपने दोस्त में ये सारी चीजें देखने की कोशिश की है? दोस्त अच्छे बनाए, अच्छे दोस्त, पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए, इल्म अमल के पेकर जो दोस्त होते हैं ना, ये किरदार को कहां के कहां पहुंचा। बाद वक्त माँ बाप हैरान हो जाते हैं, यार बेटा आजकल किसके साथ बैठ रहे हो, बड़े अच्छे दोस्त बनाए। और कभी कभी कहते बेटा किसके साथ बैठ रहे हो, छिछोड़े हो गए हो, बदतमीज हो गए हो, ये लैंग्वेज कहां से सीख ली है। ऐसी बातों का छोड़ी लैंग्वेज बातों का बच्चे के मुंह से निकलती है, माँ बाप सोचते रह जाते हैं कि यार ये लैंग्वेज, ये तो हमारे घर की तो लैंग्वेज है नहीं, बाहर से सीख कर आया होता। दोस्त अच्छे बनाए जाए, और इसी बात पर प्रोग्राम को इख्तिताम की जानब लेकर चलते हैं। मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी बिगड़ी हुई आदतें निकल जाए, मिले गुनाहों के अमराज से शिफा या रब।